حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بے شمار واقعات میں آپ تک پہنچا چکا ہوں اور کئی سالوں سے آپ سنتے بھی ہیں۔ ہم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو غوث اعظم کہتے ہیں، محی الدین کہتے ہیں۔ تو غوث کا مطلب کیا ہے؟ تو غوث کا مطلب ہوتا ہے فریاد رس، فریاد کو پہنچنے والا، مدد کرنے والا۔ ان کو دستگیر بھی کہتے ہیں، ہاتھ تھامنے والا۔ جس طرح گرتے کو ہاتھ تھام کے کھڑا کیا جاتا ہے، غوث پاک اسی طریقے سے دستگیری بھی فرمایا کرتے ہیں۔ تو اس پر بے شمار لوگوں کا اعتراض ہے۔ سنی صحیح العقیدہ مسلمان کا نہیں، باطل فرقے اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ غوث تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو غوث نہیں کہہ سکتے۔ وہ کہتے داتا تو صرف اللہ ہے، یعنی دینے والا، اس کے سوا کوئی داتا نہیں۔ وہ کہتے دستگیر تو صرف خدا ہے، اس کے سوا کوئی دستگیر نہیں۔ سید تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی سید نہیں۔ مولا تو صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ جو باتیں کرتے ہیں لوگ، یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم جاہل ہیں، کہ جو قرآن اگر صحیح معنوں میں پڑھے گا نا تو اسے پتا چل جائے گا کہ یہ سارے لقب اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں۔ بلند آواز سے کہیں، یہ سارے لقب اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو دیے ہیں۔ تو پتا چلا کہ بندوں کو بھی داتا کہا جاتا ہے، بندوں کو بھی غوث کہا جاتا ہے، بندوں کو بھی سید کہا جاتا ہے، بندوں کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں میں ہوا میں بات نہیں کروں گا، قرآن کی آیت سے ثابت کروں گا کہ غوث کہنا بندوں کو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ بلند آواز سے کہنا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پارہ نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 15، تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، یہاں پر یہ ہے کہ پھر فریاد کی اس سے، اس نے جو تھا اس کے رفیقوں میں، یعنی جو اس کے دوستوں میں سے تھا، اس نے فریاد کی۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی اور ایک قبطی، دونوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ جب دونوں میں جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، تو جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا نا، اس نے فریاد کی موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو اس میں یہاں پہ لفظ استعمال فرمایا اللہ نے فَاسْتَغَاثَهُ، کیا کہا؟ فَاسْتَغَاثَهُ، اس نے حضرت موسیٰ سے مدد طلب کی، موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی۔ تو پتا چلا کہ جس سے مدد مانگی جا رہی ہے وہ بندہ ہے، وہ بندہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ نے وہاں پہ لفظ ذکر کیا فَاسْتَغَاثَهُ، تو پتا چلا غوث مدد کرنے والا، غوث فریاد کو پہنچنے والا۔ تو قرآن کے اس لفظ سے پتا چلا کہ اللہ کے بندے کو غوث کہنا یہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ کے بندے کو غوث کہنا یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو بلا شبہ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا یہ کوئی جہالت نہیں، بلکہ قرآن کریم کی صحیح ترجمانی ہے۔ قرآن پڑھنے والے اس بات کا صحیح اعلان کر سکتے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ لفظ غوث کا استعمال حضور غوث پاک کے لیے کرنا، عبد القادر جیلانی کے لیے کرنا، یہ کوئی غلط لفظ نہیں ہے، بلکہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور دیکھیں آپ دوسری چیز کہ لوگ کہتے ہیں کہ داتا صرف اللہ ہے۔ داتا علی حجویری بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں نا، تو کہ داتا تو صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں یہ لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ سیدھے فتویٰ لگاتے ہیں۔
مصطفیٰ کریم کے دیوانوں پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اسے لے لو. تو یہاں پر داتا مصطفیٰ کو فرمایا گیا ہے، حضور کو داتا کہا گیا، دینے والا کہا گیا. آتاکم، جو رسول تمہیں عطا کر دے، اور جو عطا کرے وہ داتا، اسے کون کہتے؟ داتا. تو جب اللہ اپنے محبوب کو داتا کہتا ہے کہ میرا محبوب داتا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، تو قرآن کی اس آیت سے بھی بالکل صاف ہو گیا کہ داتا صرف اللہ نہیں ہے، اللہ کی عطا سے اللہ جسے چاہے داتا بنا دیتا ہے، جسے چاہے اسے داتا بنا دیتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ مولا صرف اللہ ہے، اس کے سوا کوئی مولا نہیں. عجیب ہے یہ لوگ اپنے مسجد کے امام کو مولانا کہتے ہیں، بلند آواز سے کیا کہتے ہیں؟ مولانا، اور کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی مولا نہیں. یہ کیسی جہالت ہے؟ مولانا یعنی ہمارے آقا، ہمارے آقا، یہ مولانا کا مطلب ہوتا ہے، ہمارے لیڈر، یہ مولانا کا مطلب ہوتا ہے. تو لفظ نا جو پیچھے لگا وہ ہمارے کے لیے، ہمارے اس لیے نہ لگا، اور اصل میں ہے مولا. کیا ہے؟ مولا. اور پھر نہ لگا دیا ہمارے آقا، ہمارے مولا. تو جب تم مسجد کے امام کو مولانا کہہ سکتے ہو، بلند آواز سے، جب تم مسجد کے امام کو مولانا کہہ سکتے ہو، تو غوث پاک کو مولانا نہیں کہہ سکتے ہو؟ داتا علی حجویری کو مولا نہیں کہہ سکتے ہو؟ علی شیر خدا کو مولا نہیں کہہ سکتے ہو؟ یہ کتنی جہالت کی بات ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. اور یہ لفظ بھی قرآن سے ثابت ہے، یہ لفظ بھی قرآن سے ثابت ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پارہ 28 سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ ان کا مولا ہے. کون؟ بے شک اللہ مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے. تو یہاں پر اللہ نے جبریل کو مولا کہا ہے، اور نیک اور پرہیزگار مومنوں کو بھی مولا کہا ہے. تو مولا بندے ہو سکتے ہیں، صرف اللہ ہی مولا نہیں، اللہ کی عطا سے بندے بھی مولا ہے. اور یہ لقب اللہ نے قرآن میں جبریل امی کو عطا فرمایا ہے، نیک مومنین کو عطا فرمایا ہے. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں یقیناً اللہ کے نیک بندے مولا ہے. کیا ہے؟ مولا ہے. جب مسجد کے امام مولانا ہے تو پھر اللہ کا ولی مولا کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اب دیکھیں سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. تو اس پر بھی ان کا پیٹ میں درد ہے، کہتے کہ سید تو صرف اللہ، اللہ کے سوا کوئی سید نہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 39 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سیدا وحسورا ونبیا من الصالحین. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاص لوگوں میں سے ہیں، ہمارے نیک لوگوں میں سے، صالحین میں سے ہیں. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ جو سردار ہیں، ہمیشہ عورتوں سے بچنے والے ہیں، وہ اللہ کے نیک لوگوں میں سے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ نے سید کا لفظ بندے کے لیے استعمال فرمایا ہے، بندے کے لیے استعمال فرمایا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اگر ایمان کے ساتھ قرآن پڑھے نا، سچے دل سے قرآن پڑھے، تو ہر اعتراض کا جواب اللہ قرآن میں عطا فرما رہا ہے. قرآن کو اگر اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے اور عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے پڑھا جائے تو یہ سارے اعتراض قرآن ہی میں ختم ہو جاتے ہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اس طریقے سے ہم انہیں بتا سکتے ہیں کہ یہ جو بھی آپ کے اعتراض ہے کہ سید نہیں کہہ سکتے، مولا نہیں کہہ سکتے، داتا نہیں کہہ سکتے، غوث نہیں کہہ سکتے،
کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اللہ نے قرآن میں یہ ساری چیزیں بندوں کے لیے ہی استعمال فرمائی ہے، بندوں کو یہ سارے لقب اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میرا غوث وہ غوث ہے کہ جس کو غوث اعظم کا خطاب بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، غوث اعظم کا لقب بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھ پر الہام فرمایا، یعنی میرے دل میں باتیں ڈالی، اور جو اللہ نے مجھ پہ الہام فرمایا اس میں اکثر میرے رب نے غوث اعظم کا لفظ ذکر فرمایا ہے، غوث اعظم کا لفظ ذکر فرمایا ہے۔ تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اور حضور غوث پاک کو محی الدین بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ کیا ہے لقب؟ نام تو عبد القادر ہے، لقب محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، دین کو زندہ کرنے والا۔ اور ایک ہے معین الدین، دین کی مدد کرنے والا، دین کی مدد کرنے والا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک ہے نظام الدین، نظام الدین، ایک ہے شہاب الدین، بہت ہے ہمارے پاس، ایک ہے بدیع الدین۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ سارا خزانہ اللہ نے سنیوں کو عطا فرمایا ہے، یہ ساری برکتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا، یہ لقب کیسے ملا؟ حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، ہمارے یہاں تو لقب کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے دے دیتا ہے، لیکن یہ لقب حضور غوث پاک کو کیسے دیے جاتے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سن ہجری 511 کے اندر جمعہ کا دن تھا، اور میں سفر پہ تھا، اور اتنی خراب میری حالت تھی کہ میرے پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے، میں سفر کر رہا تھا، پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، اور میں پیدل چل رہا تھا، اور بغداد کی طرف میں لوٹ رہا تھا کہ ایک نہایت ہی کمزور دبلا پتلا انسان مجھے ملا، بالکل کمزور، ہڈیاں دکھ رہی تھی اس کی، ڈھانچہ دکھ رہا تھا اس کا، بالکل لاغر، بیمار پڑا تھا جیسے۔ وہ راستے میں مجھے مل گیا، اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے کہا السلام علیکم یا عبد القادر، اے عبد القادر تجھ پہ سلام ہو۔ جب اس نے مجھے سلام کیا تو میں نے اس کو جواب دیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ کمزور ہے، لاغر ہے، اس کا ڈھانچہ دکھ رہا ہے، تو میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کھڑا کر دیا، اس کو زمین سے اٹھایا، اس کو میں نے کھڑا کر دیا، بٹھا دیا۔ جیسے ہی میں نے اس کو کھڑا کیا تو وہ تر و تازہ ہو گیا، وہ موٹا ہو گیا، اس کی جو ہڈیاں نظر آتی تھی وہ نظر آنا بند ہو گئی، بالکل تر و تازہ ہو گیا، چہرہ بارونق ہو گیا، جسم موٹا ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا، ابھی دبلا پتلا تھا، ابھی اس کے جسم کا ڈھانچہ دکھ رہا تھا، ابھی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، جیسے اس کو کھڑا کر دیا تو تر و تازہ ہو گیا، چہرے پہ رونق آ گئی۔ جب میں تعجب کرنے لگا تو پھر اس نے مجھے کہا کہ تعجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں انسان نہیں ہوں، بلند آواز سے کہنا، میں انسان نہیں ہوں، میں تو تمہارے نانا جان تاجدار کائنات کا دین ہوں، میں دین ہوں۔ ابھی تک میں کمزور ہو گیا تھا، میرے اندر کمزوری آ گئی تھی، لیکن عبد القادر تو نے مجھے پھر سے تر و تازہ کر دیا ہے، تو نے مجھے نئی زندگی عطا کر دی ہے۔ اسی وقت سے آپ نے کہا عبد القادر آج سے تم محی الدین ہو، دین کو زندہ کرنے والے ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں پھر میں وہاں سے آگے بڑھا، اور جیسے میں جامع مسجد کی حد میں داخل ہوا جمعہ پڑھنے کے لیے تو ایک شخص آیا اور آ کر مجھے اچھے سے جوتے عطا کیے، میرے پاؤں میں جوتے ڈال دیے، میں نے جوتے پہنے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو پھر کیا ہوا کہ نماز جمعہ میں نے ادا کی، اور ادھر سے چاروں طرف سے لوگ آتے گئے، اور کوئی مجھے آج عبد القادر نہیں کہتا، جو بھی پکارتا ہے محی الدین کے نام سے پکار رہا ہے، محی الدین کے نام سے پکارتا ہے۔ لوگ آتے گئے، محی الدین کے لقب سے بلاتے گئے اور ہاتھوں کو چومتے گئے، اسی دن سے پوری دنیا مجھے محی الدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضور غوث پاک کا مقام ہے کہ آپ کو دین کو زندہ کرنے والا کہا گیا، دین کو تازہ کرنے والا کہا گیا۔
دین کو نئی تازگی بخشنے والا کہا گیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب محی الدین جو آپ کو دیا گیا، یہ خود اپنی زبان سے آپ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے محی الدین کیسے کہا جانے لگا اور کیوں کہا جانے لگا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی عظمت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار اولیاء ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، اور قیامت تک آنے والا ولی یہی کہے گا کہ میری گردن پہ قدم غوث پاک کا ہے۔ قیامت تک آنے والا ولی یہ کہے گا کہ میری گردن پہ قدم غوث پاک کا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، صرف بعد میں آنے والے نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے ولی گزرے نا، وہ ولی بھی آپ کے آمد کی بشارتیں دیتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے اور کہتے تھے کہ بلاد عجم میں ایک بندہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، اور اللہ نے جیسے نبیوں میں تاجدار کائنات کو مقام عطا فرمایا ہے، اللہ ولیوں میں وہی مقام عبد القادر کو عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی میرے نبی سید الانبیاء ہے اور غوث پاک سید الاولیاء ہے، وہ سردار اولیاء ہے۔ ولیوں کے اندر سب سے بڑا مرتبہ اور رتبہ اللہ نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب تو بڑے بڑے ولی بھی کرتے تھے، آپ کے دور کے بڑے بڑے ولی آپ کی بارگاہ کا ادب کرتے تھے، اور اگر غلطی ہو جاتی کسی ولی سے تو غوث پاک سے معافی مانگ لیا کرتے تھے۔ یہ ولیوں کا عالم تھا آپ کے دور کے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ایک بڑا زبردست واقعہ ہے۔ شیخ علی سقا رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ اور پیر و مرشد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بدھ کے دن 27 ذی الحجہ ہجری 529 کو قبرستان شوزینیا کی زیارت کی۔ ایک قبرستان میں گئے اور وہاں قبروں کی زیارت کی، تو پتہ چلا قبروں کی زیارت کرنا اللہ کے ولیوں کا طریقہ ہے۔ قبروں کی زیارت کی، اور آپ کے ساتھ بڑے بڑے فقہا تھے، علماء بھی ساتھ میں تھے، اور فقراء کی بھی جماعت تھی، اللہ کے ولیوں کی بھی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ آپ ایک قبر کے پاس گئے جو قبر حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی تھی، اللہ کے ولی گزرے شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور غوث پاک نے اس قبر پہ گئے اور اس قبر پہ کھڑے رہے تھوڑی دیر کے لیے اور دعا وغیرہ کی، اور پھر وہاں سے واپس لوٹے۔ جیسے آپ واپس لوٹے تو کیا دیکھا کہ حضور غوث پاک کے چہرے پہ بڑی خوشی کے آثار ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو آپ کے ساتھ علماء اور فقراء کی جو جماعت تھی انہوں نے کہا کہ حضور خوشی کی وجہ کیا ہے، اس چہرے پر مسکراہٹ کیسی ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا ابھی شروع کا دور تھا، میں ابھی دنیا میں پوری طرح مشہور بھی نہیں ہوا تھا، ابھی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس دور کی بات ہے کہ شیخ حماد کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا۔ یہ جو قبر والے ہیں نا، یہ ان کی بارگاہ میں، درسگاہ میں جہاں وہ پڑھاتے تھے، میں وہاں آتا جاتا رہتا تھا ان کی بارگاہ کے اندر۔ تو ایک بار 15 شعبان کا دن تھا اور جمعۃ المبارکہ تھا، جمعۃ المبارکہ تھا، سمجھے نا، 15 شعبان شب برات، مبارک دن تھا اور جمعہ کا دن تھا۔ 15 شعبان کے دن میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ شیخ اپنی جماعت کے ساتھ جمعہ کی نماز کے لیے نکل رہے تھے مسجد کی طرف، اور ہم نہر کے پل پر پہنچے، جہاں سے ہم گزر رہے تھے تو ایک نہر پڑتی تھی، اس پہ ایک پل تھا لکڑی کا بنا ہوا۔ ہم اس پل سے گزرے تو شیخ حماد نے مجھے پل سے نیچے دھکا لگا دیا اور مجھے نہر میں گرا دیا۔ حضور غوث پاک فرماتے میرے بدن پہ اون کا جبہ تھا، اب اون تو پانی میں بھیگ جاتی ہے تو وزن بھی بڑھ جاتا ہے اس کا، اور میرے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھی جو میں پڑھنے کے لیے رکھتا تھا۔ میں نے جیسے زمین پانی کے اندر گرا تو میں نے کتابیں اوپر کر لی اور کتابوں کو بچا لیا۔
لیکن میرے سارے کپڑے بھیگ گئے اور مجھے بڑی ٹھنڈ لگی، ٹھنڈا پانی تھا. میں دریا سے باہر نکلا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا شیخ حماد کو. دریا سے باہر نکلا، میں نہر سے باہر نکلا، اپنے کپڑوں کو نچوڑے میں نے سکھائے اور پھر پہن کے جمعہ کے لیے نکلا. جمعہ کے لیے میں آگے بڑھا. مجھے بڑی سردی لگی، ٹھنڈی لگی، مجھے میرا بدن کانپنے لگا. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں، شیخ حماد اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو عبد القادر کو کوئی ستائے نہیں اور ان کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کرے. یہ میں نے کیا ہے، تم نہیں کر سکتے، کیونکہ میں تو جانتا ہوں کہ عبد القادر میں برداشت کی طاقت ہے، اس کے اندر صبر کا ایک بہت زبردست صبر کرنے کا اس کے اندر جذبہ ہے. وہ کبھی اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالے گا. میں اس کا امتحان لینا چاہتا تھا، میں اس کو آزمانا چاہتا تھا، اس لیے ٹھنڈے پانی میں نے دھکا دے دیا. لیکن وہ میری سوچ پر وہ کھرا اترا. میں نے سوچا تھا وہ کچھ نہیں بولے گا، یقیناً عبد القادر نے کچھ بھی نہیں کہا ہے. وہ کوئی جملہ نہیں نکالا زبان سے اور اس کے چہرے پہ ناراضگی کے آثار بھی نہیں ہے. پھر کیا ہوا کہ شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک فرماتے کہ پھر ہم گئے، جمعہ ادا کی، اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد شیخ حماد کا انتقال ہو گیا. آپ دنیا سے پردہ فرما گئے. جب دنیا سے پردہ فرما گئے، آج پھر میرا ان کی قبر پہ آنا ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ قبر کے اندر اللہ نے ان کو بڑے قیمتی لباس عطا فرمائے ہیں، بڑے قیمتی لباس پہنے ہیں انہوں نے، اور ان کے سر پر یاقوت کا تاج رکھا ہوا ہے، موتیوں سے سجا تاج رکھا ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہے، پاؤں میں سونے کی جوتیاں ہیں. لیکن جس ہاتھ سے انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا نا، وہ ہاتھ جو ان کا تھا وہ بالکل خالی پڑا تھا، اور ان کا دایاں ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، وہ سن ہو گیا تھا، جسے لکوا پڑ جاتا ہے. تو مجھے درد ہوا کہ ان کا یہ ہاتھ ایسا کیوں؟ پورے بدن پہ قیمتی کپڑے، سر پہ تاج، پاؤں میں سونے کی جوتیاں، لیکن جس ہاتھ سے مجھے دھکا دیا تھا وہ ہاتھ سن پڑا ہوا ہے، بالکل خالی پڑا ہوا ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، میں نے پوچھا کہ ایک حماد یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو اس وقت کہتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر، یہ تجھے جو دھکا دیا تھا نا، یہ اس کی سزا مجھے ملی ہے، اور قبر میں مجھے سب نعمتیں ملی، لیکن میرے ہاتھ کو سن کر دیا گیا، میرے ہاتھ کو بند کر دیا گیا، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا اور میرے لیے دعا کر دینا. بلند آواز سے کہنا. شیخ حماد کہتے مجھے معاف کر دینا، میرے لیے دعا کرنا. حضور غوث پاک فرماتے پھر میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، میں نے دعا کی، اور میری دعا کے اوپر 5000 اللہ کے ولیوں نے پوری دنیا سے آمین کہا ہے. بلند آواز سے کہنا. پوری دنیا سے 5000 ولیوں نے میری دعا پہ آمین کہا. جیسے میری دعا ختم ہوئی، اللہ نے ان کے ہاتھ کو بھی ٹھیک فرما دیا ہے. تو میں جیسے ان کی قبر سے نکلا تو میرے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، میرا چہرہ جگمگا رہا تھا، میں مسکرا رہا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب یہ بات پوری بغداد میں پھیلی تو جو شیخ حماد کے مرید تھے نا، ان کو برا لگا. ظاہر سی بات ہے نا، اب جن کے پیر کا یہ واقعہ بیان کیا جائے کہ پیر صاحب کا ہاتھ سن مار گیا تھا، غوث پاک نے دعا کی تو ٹھیک ہو گیا، تو ان کے مریدوں کو اچھا نہ لگا، کہا کہ یہ تو جھوٹ ہے. کیا کہا؟ یہ جھوٹ ہے. یہ بات حضور غوث پاک کے پاس آئی کہ یہ لوگ ایسا کہتے کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس وقت حضور غوث پاک نے ان کو بلایا، مریدوں کو، کہ جتنے بھی ان کے مرید ہیں سب کو میرے پاس جمع کیا جائے، اور کہا کہ جاؤ، پورے بغداد میں تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں، 2 ایسے بندوں کو تلاشو جس کو اللہ نے کشف کی دولت دی ہو، جو قبر کے حالات جانتے ہو. ایسے 2 بندوں کا آپ لسٹ تیار کرو، ان کو لے کے آؤ، اور پھر آپ ان سے پوچھ لینا میں نے اگر جھوٹ کہا ہو تو. وہ جائیں گے قبر پہ اور وہاں کے حالات سے باخبر ہوں گے، اور وہ تمہیں بتائیں گے آ کے کہ کیا ہوا تھا. تو اس وقت ان لوگوں نے 2 اللہ کے ولی کا نام چوائس کیا. ایک حضرت ابو محمد عبد الرحمن بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے شیخ یوسف ہمدانی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ دونوں جلیل القدر اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں.
ان کو اللہ نے کشف کی دولت عطا فرمائی تھی. جس قبر پہ کھڑے ہو جاتے تھے قبر کا پورا حالات جان لیتے تھے, ہر چیز کو معلوم کر لیتے تھے. ان دونوں کو وہ لوگ چن کے لے کے آئے. یہ ہمارے دو بندے ہیں, یہ حالات باخبر کریں گے. اور کہتے حضور غوث پاک سے کہ دیکھو یہ دو نام ہم نے ڈیسائیڈ کیے ہیں, ہم ان حضرت کے پاس جا کے بات کریں گے اور وہ ہمیں آ کے بتائیں گے. ہمیں ہفتے کی مہلت دو. کتنے کی؟ 1 ہفتے کی. اگر ہفتے کے اندر ہمیں یہ بات پتا نہ چلی اور ہمیں معلوم ہوا کہ آپ نے سچ نہیں فرمایا تو پھر بات ٹھیک نہیں رہے گی. حضور غوث پاک فرماتے ہفتہ تو بڑی لمبی چیز ہے. بلند آواز سے کہنا, ہفتے کی مہلت کیوں مانگتے ہو میرے پاس؟ جاؤ ابھی کے ابھی, ابھی کے ابھی جاؤ, ابھی تمہیں پتا چل جائے گا. عبد القادر جھوٹ نہیں بولتا ہے. بلند آواز سے کہنا, عبد القادر جھوٹ نہیں بولتا. ابھی کے ابھی تمہیں پتا چل جائے گا کہ جو میں نے بیان کیا تھا وہ سچا تھا. ابھی حضور غوث پاک کو جلال ہی آنا تھا, ابھی آپ کو بیان ہی فرمانا تھا. اتنے میں کیا ہوا, کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر سے سامنے سے دوڑتے ہوئے حضرت شیخ یوسف ہمدانی آ رہے ہیں. شیخ یوسف ہمدانی دوڑتے آ رہے ہیں اور ایسے آ رہے ہیں کہ پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں. حالات بالکل ایسے بنے ہوئے ہیں, پاؤں جوتوں سے خالی ہے اور بالکل بے قراری کے عالم میں دوڑتے ہوئے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے شیخ حماد کی جو بھی حالت تھی اللہ نے وہ ہم پر ظاہر فرما دی ہے. شیخ حماد نے کہا اے یوسف ہمدانی جاؤ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ, جو میرے مرید ان کے پاس جمع ہے انہیں کہہ دینا کہ عبد القادر نے جو بھی کہا بالکل ٹھیک فرمایا ہے. عبد القادر نے جو بھی کہا بالکل ٹھیک فرمایا ہے. ابھی شیخ یوسف ہمدانی بات ہی کر رہے تھے, ادھر دوڑتے ہوئے دوسرے بھی آ گئے. شیخ عبد الرحمن بھی دوڑتے ہوئے آئے اور وہ بھی کہنے لگے اے عبد القادر ابھی ابھی مجھے شیخ حماد نے بتایا ہے کہ جاؤ عبد القادر کے پاس, میرے مرید ان کے پاس جمع ہے اور وہ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں سچائی کی سند مانگتے ہیں, انہیں جا کر کہہ دو شیخ حماد نے کہا ہے عبد القادر جو بھی بولتے وہ سچ ہی بولا کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا ہے. آج مسلمان امت پریشان ہے نا, ادھر ادھر جا رہی ہے, کبھی اس کی چوکٹ پہ کبھی اس کی چوکٹ پہ. ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے سنیوں ہم پر کہ اللہ نے محی الدین بھی ہمیں عطا فرمایا ہے, معین الدین بھی ہمیں عطا فرمایا ہے, شہاب الدین بھی ہمیں عطا فرمایا ہے, بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی ہمیں عطا فرمایا ہے, قطب الدین بھی ہمیں عطا فرمایا ہے, فرید الدین بھی ہمیں عطا فرمایا ہے, نظام الدین بھی ہمیں عطا فرمایا ہے, علاء الدین بھی ہمیں عطا فرمایا اور بدیع الدین زندہ شاہ مدار بھی ہمیں عطا فرمایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, دین بھی ہمارے پاس ہے اور دین والے بھی ہمارے پاس ہے, دین بھی ہمارے پاس ہے, دین والے بھی ہمارے پاس ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم گنہگاروں کو غوث اعظم جیسی عظیم شخصیت عطا فرمائی ہے. کہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو, ان اللہ کے ولیوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو, اللہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, آج 11ویں شریف ہے, ہر مسلمان کے گھر میں حضور غوث پاک کی نیاز ہونی چاہیے. اچھے سے اچھا کھانا پکاؤ, شام کے وقت حضور غوث پاک کی نیاز کرو, دعائیں کرو, ان کے وسیلے سے دعا کرو, یقیناً اللہ ہمارے گھروں میں خوب برکت نازل فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.